اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك. حاضرین و خواتین، میں تہہ دل سے آج پھر مشکور ہوں آپ تمام سامعین کا، تمام ذاکرین کا جو صحیح وقت پر تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ سے. اور میں بی بی کے شان میں دو بند کی جلدی سے پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ. اور اس کے بعد میں توقیر صاحب کو مائک دوں گا، شاید کسی قابل ہو. ہاشمی مطلبی مکی و امی لقبی. واہ سبحان ہاشمی اللہ سبحان اللہ. مطلبی مکی و امی لقبی. سارے القاب جلی سے ہے ملقب جو نبی. واہ 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 سارے واہ. القاب جلی سے ہے ملقب جو نبی. ہے زمانے پہ آیا اس کی یہ اعلیٰ نسبی. بے سبحان شک اللہ. بے شک. ہے زمانے پہ آیا اس کی یہ اعلیٰ نسبی. جس کے بابا کو کہیں لوگ رسول عربی. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کے کہنے. بابا کو کہیں لوگ رسول عربی. جس کے فرزند کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں. کیا واہ کہنے. واہ 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 جی واہ جی واہ. جس کے فرزند کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں. اس کیا کے کہنے. جوہر کو زمانے میں علی کہتے ہیں. علی علی کہتے کہتے ہیں. ہیں. کیا واہ کہنے. واہ. سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان ماشاءاللہ. اللہ. حیدری یا یا علی، اللہ محمد رحم جی ماشاءاللہ. عرش اعظم کی بلندی پہ گزر ہے ان کا. ہم. منزل راہ صداقت ہی سفر ہے ان کا. قبلہ گاہے دو جہاں اصل میں در ہے ان کا. بے شک. بے ہاں شک. شکریہ. ہاں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ گھر ہے ان کا. واہ واہ. واہ واہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر ماشاءاللہ. قبلہ صاحب بہت گاہے دو جہاں اصل میں در ہے ان کا. واہ ہاں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ گھر گھر ہے ہے. ان کا. ان کا ان کے آنگن میں فرشتوں کو اترتے دیکھا. کیا کہنے. میاں تھام کے قرآن کو چلتے دیکھا. چلتے واہ دیکھا. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ نعرہ صلوات. اللہم بہت شاندار. ماشاءاللہ بھائی جان. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے. مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے ہردل عزیز ناظرین جناب توقیر صاحب، جنہوں نے ہمیشہ سے اپنی زندگی عزاداری کے لیے وقف کر دی ہے. سبحان اللہ. میں بہت ہی مشکور ہوں تھا کہ وہ لگاتار ہمیں اپنا قیمتی وقت دے دیں. شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد چل. آج رمضان کے پہلے عشرے کی مجلس جس کی آج کے بانی ہے برادر عنایت رنگ والا صاحب. میں آپ تمام حضرات سے ان کے مرحومین کے لیے درخواست کروں گا. میں نام بھی لیتا ہوں ان کے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی آپ سے درخواست ہے. ان کے مرحومین میں عبدالحسین، کورن بائی رنگ والا، سکینہ بائی اور امیر الدین تین والا. ان کے لیے دعا کی جائے، پروردگار ان کے مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کریں گے. تمام مرحومین کی ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہم برادر عنایت رنگ والا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے تعاون فرمایا. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں کوئی غم نہ دے. اس کے ساتھ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں قرآن کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ قرآن کی تلاوت بات کریں. جناب ڈاکٹر. آج میں 10ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کروں گا جس میں خمس کا تذکرہ ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا إِنَّمَا
غنمتم من شيء فإن لله خمسه ورسوله والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعين واللہ على كل شيء قدیر۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو تو بلا شبہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہوگا اور پیغمبر کے لیے اور صاحبان قرابت اور یتیموں اور غریبوں اور اس کے لیے جو سفر کی راہ میں ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس پیغام پر جو ہم نے اتارا اور اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اس دن جب دونوں جماعتوں میں مڈبھیڑ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے دن سے پہلے روزے سے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہیں اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ مولا پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت مختصر وقت کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد دعائے افتتاح کے لیے ہمارے بہت ہی مشہور و معروف نیو جرسی کے سوسخوان بھی ہیں، وہ سوسخوانے بھی کرتے ہیں، حدیثی قصہ بھی پڑھتے ہیں جگہ جگہ امام بارگاہ میں۔ مشرف عباس بھائی سے درخواست ہوں گا کہ وہ دعا افتتاح کے لیے تشریف لائیں۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أسرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا، علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، الظاہر بالکرم ومجدہ، الباسط بالجود یدہ، الذی لا تنقص خزائنہ ولا یزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما، انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، مع حاجت بی الیہ عظیمت، وغناک عنہ قدیم، وہو عندی کثیر، وہو علیک سہل یسیر۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی، وتجاوزک عن خطیئتی، وصفحک عن ظلمی، وسترک علی قبیح عملی، وحلمک عن کثیر جرمی، عندما کان من خطائی وعمدی، اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، الذی رزقتنی من رحمتک، وأریتنی من قدرتک، وعرفتنی من اجابتک، فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا وخائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک،
فإن أبطعني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده أهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على آئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد صلي على محمد. اللهم اجعله الضائع إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيته له أبذله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر بدينك وسنة نبيك حتى لا يستقبي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به أسرنا وميز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنج به طالبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ مولانا سلامت رکھے. یہ تمہارے مشرف عباس صاحب جو کہ خوبصورت انداز دعا افتتاح کر رہے تھے. اس کے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, بہت ممنون ہیں ان کے اپنی طرف سے بھی اور اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مشرف عباس صاحب. میں اس کے بعد دعائے مغفرت کے لیے درخواست کروں گا سلطان سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے مغفرت کریں. جناب برادر سلطان. برادر سلطان سید صاحب موجود ہیں؟ سلطان رفا صاحب ابھی تک تو تھے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ دعا ہے جو کہ جس کے پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن
وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا اللہ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. دعائے مغفرت. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشب کل جائن الہی آمین اللہم اقص کل عریان الہی آمین اللہم اقدینا کل مدین الہی آمین اللہم فرجن کل مکروب الہی آمین اللہم رد کل غریب الہی آمین اللہم فکا کل اسیر الہی آمین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین الہی آمین اللہم اشف کل مریض الہی آمین اللہم سد فقرنا بغناک الہی آمین اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک الہی آمین اللہم اغن الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ کیا کہنے آپ کے سلطان بھائی, ماشاء اللہ سے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام کے لیے حسن جعفری صاحب, جو کہ نیو جرسی کے مانے جانے پہچانے شخص ہیں. بہت اچھی تلاوت وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, صوفانی کرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, نحو پڑھتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے. ان سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں اور سلام بی بی بارگاہ میں ہدیہ کریں. جناب محترم حسن جی جعفری توقیر بھائی بہت بہت شکریہ. اچھا بیسیکلی آج میں نعت کے چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا تھا. بے شک ارشاد. انشاءاللہ 5 اشعار آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں, ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ مدینہ یسرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم. کیا کہنے, جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے تھی باقی ہر ایک شے تھی نقش خیالی سارے نبی کیا کہنے. سبحان اللہ. کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. اور تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے بے شک بے شک. اور نیلے فلک کی چادر تنی تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے
اور تو اگر نہ ہوتا کیا کہنا، سبحان اللہ. ہوتا دنیا تھی خالی بے شک بے شک دنیا تھی خالی، کیا کہنا، سبحان اللہ. سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں محفل سجائی اور تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی تھی ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اور ہے نور تیرا شمس و قمر میں اور تیرے لبوں کی لالی سحر میں ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں اور پھولوں میں تیری پھولوں میں تیری ہے خوشبو چرا لی کیا کہنے سبحان اللہ. سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. اور یہ آخری شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، یہ اس میں اضافہ میں نے خود کیا ہے اپنے طرف سے. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، اضافہ. اور مشکل کشا تو مولا علی ہے کیا کہنے بھائی واہ بھائی واہ. وہ تو جہاں میں سب کے ولی واہ واہ واہ، بہت اچھا. مشکل کشا تو مولا علی ہے وہ تو جہاں میں سب کے ولی ہیں اور شبیر و شبر شبیر و شبر ہیں جنت کے والی. کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اس میں ایڈیشن کر کے دل اللہم صلی ماشاء اللہ مولا جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب حسن جعفری صاحب. میں نے جیسے کہ آپ سے شروع میں کہا تھا کہ وہ نیو جرسی میں مشہور و معروف یہ نحو خوان بھی ہیں، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بے لوث خدمت کرتے ہیں. جو بلاتا ہے چلے جاتے ہیں بغیر کسی اس کے. اور انہوں نے جس نعت میں اضافہ کیا ماشاء اللہ سے، یہ ان کو والا ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور ان کے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ مزید یہ لکھیں اور اسی طرح سے اچھے اچھے اشعار مولا کی شان میں اور سرکار کی شان میں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ ماشاء اللہ.
میں اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ وکیل اہل بیت سید محمد حسین زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں، میٹھے سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا محمد حسین زیدی صاحب. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ ایک بار اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 3 بار سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کر کے بانی مجلس جو آج کے ہیں ان کے تمام مرحومین جو یہاں پہ ذاکرین اور پڑھنے والے ہیں ان کے تمام مرحومین جو سامعین ہیں ان سب کے تمام مرحومین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد صلی علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللہم صلی علی اللهم صل علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وہادینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد. جب سرور کائنات کا نام آئے تو آپ تمام حضرات مل کے ایک بار دوبارہ صلوات ضرور بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات بھیج دیں محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، میرا خیال تھا کہ میں آج کسی اور سورے سے شروع کروں گا، لیکن میرے پاس ڈاکٹر غضنفر صاحب کی کال آئی. میں اس وقت آفس میں تھا اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں سورہ قدر کی تلاوت کروں. میں نے شرف حاصل کیا ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا، اور بہت ہی عظیم سورہ ہے اور بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا. صرف چند منٹ ہے میرے پاس تو میں جو عرض کر سکتا ہوں عرض کروں گا کہ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. باری تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
ہم نے نازل کیا ہے یہ لیلۃ القدر میں. یعنی جو قرآن کی آیت ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو قوت اور جو کبریائی، جو بلندی اللہ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. اور جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے تو پھر اس کے لیے کہنا بالکل صحیح ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے، بے شک ہم نے. یہ لفظ ہم جو ہے یہ عام طور سے لاہور کے لوگ اور لکھنؤ کے لوگ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. واحد کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جی بے شک صحیح کہا آپ نے. لیکن یہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا اثر ہے کہ وہ انہیں ہم کا لفظ اختیار کر لیا. بے شک بے شک بے شک. کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد نہیں. اللہ اللہ احد. احد کے معنی یہ ہے کہ ایسی یکتائی ہے کہ جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ایک کے بعد لفظ دوسرے کا آتا ہے، ایک عدد کے بعد دوسرا عدد آتا ہے. ہماری جان نثار ہوں ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ جب امام نے حضرت عباس سے کہا بیٹا کہو اللہ ایک، اللہ ایک، تو اس کے بعد جناب عباس نے اللہ ایک کہا، اور اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ بیٹا کہو دو. مولا عباس خاموش رہے. تو کہا بیٹا دو کیوں نہیں کہتے؟ کہا مولا اب بابا جس زبان سے ایک نکلا ہو اس پر دو نہیں آ سکتے. خدا یہ قسم، یا بچپنے میں بھی کیا وفاداری تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جان سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، کیا منزلت ہے. بے شک بے شک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ، یہ شب جو ہے، اس شب کی عظمت 1000 سالوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1000 سالوں میں 80 مہینے ہوتے ہیں، 80 سال ہوتے ہیں، سوری معاف کیجیے گا، 80 سال ہوتے ہیں. تو 80 سال کی عبادت جو ہے وہ ایک شب قدر کی عبادت اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اس شب میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی شامل آتی ہے. یعنی ملائکہ الگ ہیں اور روح الگ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے پروردگار کی اجازت سے یا حکم پروردگار سے، وہاں سے جتنے بھی امور ہیں جو نازل ہونے والے ہیں سال بھر، ان کو لے کر آتے ہیں. سلام، اور سلامتی ہو، سلام ان پر بھی کہ جو لے کر آ رہے ہیں، اور سلام ان پر بھی کہ جن کے پاس لے کر آ رہے ہیں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. اللہم صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک بالکل سامنے کا سوال ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں اگر یہ ملائکہ آتے تھے اور روح نازل ہوتی تھی، روح کے بھی بڑے تفسیر میں بہت ہی زیادہ روایات ہیں کہ کون ہے. آیا جبرائیل امین کا، ان کا بھی نام ہے، روح الامین ان کو بھی کہتے ہیں، لیکن جبرائیل امین جو ہے وہ ملائکہ میں شامل ہیں اور روح کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مرتبہ چونکہ بلند ہے، وہ سردار ملائک ہیں، اس لیے ذکر ہو رہا ہے. اور بہت سے علماء نے اور بہت سے مفسرین نے
یہ کہا ہے کہ نہیں، ایک روح جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ جو خاص طور سے نازل ہوتا ہے اور اسے روح کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو روح ملائکہ اور روح الامین یا روح اللہ کی طرف سے، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ان کے پیدائش سے پہلے یہ کہا اللہ نے کہ میں نے اپنی روح کو داخل کیا ہے، یا جب حضرت آدم کا پتلا بنا ہے تو اس میں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، تو یہ روح کوئی اللہ کی روح نہیں ہے، ایک مخلوق ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی کہ جو روح پھونکی جاتی ہے بدنوں میں، ان بدنوں میں کہ جو مردہ ہیں۔ تو بہرحال تو ارشاد ہو رہا ہے کہ الملائکہ آتے ہیں اور روح آتے ہیں اور تمام دنیا کے تمام انسانوں کے مقدرات کو کہ میں جو ہونے والا ہے، جو ان کو ملنے والا ہے، اس کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کتاب لے کر گیا تھا کسی کے پاس، تو فوراً آپ کا یہ سوال ہوگا کہ کس کے پاس لے کر گئے تھے؟ میں یہ کتاب دینے گیا تھا تو کس کو دینے گئے تھے؟ فوراً آپ کو سوال ہوگا کہ کس کو دینے گئے تھے۔ تو جب تک کہ سربراہ کائنات اس دنیا میں رہے، اگر اس وقت تک کہ یہ سورہ قد اس طرح سے پڑھا جاتا اور سمجھا جاتا کہ ملائکہ اور روح الامین آتے ہیں پیغمبر کے پاس اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس سال کیا ہونے والا ہے اور لوگوں پر کیا نازل ہونے والا ہے، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پیغمبر چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا روح ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو اطلاع دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ تنزل الملائکۃ، یعنی کہ نزل الملائکہ نہیں، یعنی مستقل آتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے کہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو کس کے اوپر یہ امر لے کر آتے ہیں؟ جب تک کوئی صاحب امر نہ ہو اس وقت تک کہ یہ امر نازل کس پر ہوگا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب امر ہے جس کے پاس یہ ملائکہ آتے ہیں اور وہ ان کو تمام معاملات سے آشنا کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ حضور یہ ہونے والا ہے سال میں، اور یہ ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صاحب امر کوئی ہوگا کہ جس کے پاس یہ ساری اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو تمام عالم اسلام میں کسی اور کو صاحب امر نہیں کہا جاتا ہے سوائے بارہ امام علیہ السلام کے، جن کو اور یہ یقین ہے کہ دیکھیں جتنا دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اتنی ہماری جو عقائد ہیں ان کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے اور ان کی صداقت مسلم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو، ہم کو سب کو یہ پڑھایا جاتا تھا بچپنے میں کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ برائی سے دور رہنا چاہیے اور نیکی کی طرف چلنا چاہیے ہے، اور کیا کہتے ہیں کوئی ایسا کام غلط نہیں کرنا چاہیے ہے کہ جس سے کہ ہمارے امام کو تکلیف ہو، جو شام کو، رات کو یا شب میں یا دن میں کسی وقت تمام اپنے شیعوں کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور جب اعمال خیر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا مغفرت کرتے ہیں، اور اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے امام کو کہ اگر ہمارا یہ چاہنے والا ہے یہ کیسے غلطی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت دماغ میں کسی انسان کے یہ آتا ہو، کسی بچے کے آتا ہو، کہ بڑے کے آتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام ساری دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہوں اور سب کی اطلاعات ان کو آ رہی ہوں۔ لیکن اس سائنس کی ترقی نے ہمارے ان عقائد کو اور مستحکم کر دیا ہے
کہ بول میں یہاں رہا ہوں لیکن اگر مان لیجیے کہ یوٹیوب پر ہو تو ساری دنیا میں یہ میری باتیں جا رہی ہیں. کوئی بھی حصہ ہو تو میرے سامنے واضح ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. محمد آتے ہیں یہ فرشتے اور آ کے ساری اطلاعات اور سارے خبریں لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور سارے امر کو لے کر آتے ہیں صاحب الامر کی طرف. تو اگر صاحب الامر نہیں ہوگا تو میرے اوپر تو نہیں آئیں گے فرشتے, آپ پر بھی نہیں آئیں گے, نہ روح آئے گی نہ کوئی اور ملک آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں وہ صاحب الامر بھی ہے, نازل ہو رہے ہیں. تنزل الملائکۃ یعنی وہ ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح اور ہوتے رہیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس شب قدر میں باذن ربہم اپنے رب کی اجازت سے من کل امرین کے جو ہونے والا ہے وہ سارے واقعات کی تفصیلات لے کر آتے ہیں صاحب امر کے پاس. تو وہ کون صاحب امر ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ قدرت دے دے کہ وہ صاحب امر ہو جائے. تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بعد میں امام تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوگی اور اللہ ان کو اتنی قدرت دے گا کہ سارے عالم پر حکومت کریں گے. کیا بات ہے. اور سارے عالم میں عدل و انصاف جاری کریں گے اور جو دشمنان محمد و آل محمد ہیں ان تمام دشمنان سے نبرد آزما ہوں گے اور اس کے بعد ان کا قلقمہ کریں گے اور حکومت اسلامی قائم کریں گے. تو وہ صاحب امر ہے کہ جس کو اطلاع دی جا رہی ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے اس امام کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ یہ آ کے عدل و انصاف قائم کریں اور جو مظلوم ہیں اور جو مجبور ہیں ان کی حمایت کر سکیں. صلوات بھیجنے محمد محمد اور دیکھیے سوال کرنے والوں نے بھی ایسے ایسے سوال کیے ہیں کہ جس سے ہمارے عقیدے کا بڑا استحکام ہے کہ پانچویں امام کے پاس ایک شخص جاتا ہے. زوردار بھیج دیں محمد ایک شخص جاتا ہے امام پنجم کے پاس اور جا کے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ملائکہ اب کہاں کیسے آتے ہیں اترتے ہیں کہ نہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا, کیا کہنا ہے کہ کیف اللہ نعرف ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہوں. کیف اللہ نعرف ہو والملائکۃ تطوف بنا فیہا, اور ملائکہ تو ہمارے گرد طواف کرتے رہتے ہیں اس دن. سبحان اللہ. غور فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں نازل ہو رہے ہیں, کیسے نازل ہو رہے ہیں, کیوں نازل ہو رہے ہیں, کس لیے نازل ہو رہے ہیں. ارے یہ ملائکہ تو ہمارا طواف کرتے رہتے ہیں. تو منزل وہ ہے کہ ملائکہ طواف کریں. تو آل محمد کی منزل کو دنیا کیا سمجھے گی جب ملائکہ طواف کر رہے ہیں, تو ان انسانوں کی کیا حقیقت ہے. اور یہی نہیں بلکہ دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گہوارے میں معصوم ہے تو اس معصوم کو بھی جبرائیل امین آ کے گہوارہ جنبانی کر رہے ہیں. صلوات بھیجیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضور کہ ملائکہ آئیں اور آ کے سلام کریں اور امر کو بتائیں. تاریخ میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ پتہ چلتا ہے, کبھی ابراہیم کے پاس آئے, کبھی لوط کے پاس آئے, کبھی اور انبیاء کے پاس آئے, پیغمبر کے پاس آئے, عیسیٰ کے پاس آئے, یہ سب آئے, حتیٰ کہ جناب مریم کے پاس بھی آئے.
تو ملائکہ آتے رہتے ہیں اور ان عظیم شخصیات کو اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ اگرچہ پیغمبر اسلام تشریف فرما نہیں تھے اس دور میں اور 5ویں امام تھے کہ جو نائب تھے، تو جس طرح سے پیغمبر کے پاس آتے تھے اطلاع دینے کے لیے ملائکہ، اسی طرح سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اب ذرا سا ایک چیز عرض کر دوں آپ سے کہ یہ 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 1000 مہینے میں نے آپ سے عرض کیا ایک روایت ملتی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کتنی مستحکم ہے، لیکن ہے، علماء نے اس کو تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام آرام فرما رہے تھے رات کو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے لوگ ان کے ممبر پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ تو پیغمبر اٹھے اور بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور بہت پریشان ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ 1000 سال تک تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو رات ہے یہ رات 1000 سال سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو جوڑا اگر گیا تو معلوم ہے کہ 80 سال ہوتے ہیں 1000 مہینوں کے، اور بنی امیہ کی حکومت 80 سال کے قریب رہی ہے۔ تو قلب پیغمبر کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں، جو محمد و آل محمد کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، وہ ایک رات ان کے لیے اتنی مبارک ہوگی کہ جو 80 سال بنی امیہ کے لیے مبارک نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس سے بہتر ایک رات ان کے لیے ہوگی۔ واہ واہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد کہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھنا بہت ہی مستحب ہے، اور اس سے تمام گناہ انسان کے شیاطین وغیرہ کے اس کے جو بہکانے میں آ گئے تھے ان سب کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے اگر خلوص نیت سے وہ 100 رکعت نماز پڑھے۔ تو ان سے پوچھا کسی نے کہ مولا اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کھڑے ہو کے 100 رکعت نماز پڑھے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ حکم یعنی ہے اہل بیت اطہار کا حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں 100 رکعت، اور 3 شبیں ہیں، ان شبوں میں کون سی شب ہے کہ 19ویں ہے کہ 21ویں ہے کہ 23ویں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب شبائے قدر کہلاتی ہیں، اور ہمارے یہاں 19ویں 21ویں اور 23ویں ہیں، اور اہل سنت کے یہاں 27ویں ہیں، 27ویں شب کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ بہرحال وہ جس طرح سے بھی ہوتے ہیں مانے اور جس طرح سے ہم مانیں، لیکن میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہو سکیں، جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے انسان وہ بہتر ہے کہ عبادت کرے۔ اب میرا ایک سوال ہے اور یہ مومنین سے ہے کہ 1000 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ اللہ اکبر، 365 سے طرف دیتے 365 کو 1000 سے آپ ضرب دے دیجئے تو کتنی ہوئی؟ 3,06,050 ایسے تو ہوگا نا، یا 30 لاکھ ہوگا، یہ آپ جوڑ کے بتائیے۔ تو اتنی راتیں، اور یہ شب قدر ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی رات ہو سکتا ہے گرمیوں کی رات ہو سکتا ہے جاڑے کی رات ہو۔ تو ایک رات اتنی ہے کہ جو اتنے ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ کسی کو اعتراض ہوا، کسی کو شک ہوا کسی مسلمان کو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات اتنی ہزاروں راتوں سے بہتر ہو، کہا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر ایک رات مبارک اتنی ہو، برکتوں والی اتنی ہو کہ جس میں اتنی برکتیں نازل ہو جائیں کہ جو کئی لاکھ راتوں سے زیادہ برکتیں لے کر آئے، تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے کہ اگر ایک معصوم جا کے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کرے اور سید الشہداء ہو جائے کہ جتنے بھی دنیا میں شہید ہوئے ہیں ان سب کا سردار وہ ہے جس کا نام سید الشہداء ہے، وہ امام حسین ہے، تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سید الشہداء کے جتنے گواہ گزرے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جو ملائکہ سے بہتر ہیں، اور جن کے درجات ملائکہ سے بھی بہتر ہیں، چاہے وہ علی اصغر ہوں، چاہے علی اکبر ہوں، بے شک چاہے کوئی ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا اس بات یہ ہے، ثبوت اس کا یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیارت ہم لوگ کو سکھائی ہے، بتائی ہے، اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اصحاب حسین کے لیے کہ ابھی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم واللہ فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ اے اصحاب حسین جنہوں نے اپنی جانیں حسین پر نثار کی ہیں، تمہارے مرتبے کا کیا کہنا؟ تمہارا مرتبہ وہ ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ 12ویں امام کے والد ماجد 11ویں امام ہیں، ان کے والد 10ویں امام ہیں، اسی طرح سے تمام انبیاء ائمہ علیہ السلام یہاں سے وہاں تک ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ جب ملائکہ امام حسین کے روضے پر آ کے طواف کریں گے تو امام حسین کے روضے کے ارد گرد جو شہداء کے روضے ہیں ان کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ذات ہے، تو یہ ہم لوگوں کے لیے یقینی طور سے بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو مجالس ہوتی ہیں اور جو گریہ ہوتا ہے اس کا ثواب کتنا ہوتا ہوگا، یقینی طور سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر انسان 1000 سال بھی وہ عبادت کرے تو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی مومن اگر میرے جد کے مصائب سن کر روئے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یا آپ غور فرمائیے کہ ہم اگر نمازیں پڑھیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہوگی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہے کہ ہماری یہ نماز قبول ہوگی۔ اگر ہم روزہ رکھیں تو یقین نہیں ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی منزلت وہ ہے کہ امام جعفر صادق جن کا لقب صادق ہے اور جن کے ذریعے سے ہمیشہ یہاں سے وہاں تک کہ اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں دنیا میں پھیلیں، ان کے شاگردوں کی تعداد لا انتہا بے انتہا، وہ فرماتے ہیں کہ من بکا علی الحسین او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اگر شب قدر میں نماز ایک نماز پڑھنے سے 1000 رکعتوں کا ثواب ہے تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک گریہ کرنے کا، چند آنسو بہانے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ جنت میں اس کو جگہ ملے گی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومنین سے یہ دعا التماس ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے اور ان کو دامن آل محمد کے سائے میں ہمیشہ پناہ دے، ہمارے ان کا دامن کبھی نہ چھوٹے، اور آل محمد حسین ابن علی کا غم ہمارے کلیجوں میں رہے۔ میں یہاں پر 1 منٹ آپ حضرات کا لینا چاہتا ہوں۔ کل ہمارے جو یہاں پر
وہ کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے تھے کچھ شعر، تو ان کے ذہن سے ایک مصرع نکل گیا تھا. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ نماز کے بعد، اور تمام مومنین سے عرض کرتا ہوں کہ نماز کے بعد اگر ہو سکے تو آپ لوگ یہ دعا کیا کیجئے کہ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما انکا علی کل شیء قدیر. یہ اگر آپ دعا پڑھتے رہیں تو آپ کا حافظہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ایک اور حافظے کی چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیئا علمہ ولا یعودہ. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ لوگ اس کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ سب کا حافظہ بہترین حافظہ ہو جائے گا. باقی محمد سبحان اللہ، صلوات إنا نسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق حسن وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، والے بحق محمد وآل محمد. ان اسماء گرامی کے صدقے میں، ان کے واسطے سے جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. آنے والے جتنے اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو، ان کے اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی بہاریں دکھا. بحق محمد والے ہوں جو صاحبان اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، وہ خوشیاں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت ہو. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے مدرسہ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اعلام کی حفاظت فرما. جو آل محمد و آل محمد کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے. آخر محمد و آل محمد ہمارے لیے حج و زیارت کے لیے راستے کھول دے، اور ہمارے لیے سہولت پیدا فرما، ارزاق میں اضافہ فرما. ہمیں ہمارے خاندان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں چاہنے والوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. باقی محمد و آل محمد شیعوں کی عزت بڑھے، اس قوم کی عزت بڑھے، اور اس قوم کا سر ہمیشہ بلند رہے، کسی سے کمزور نہ ہو، کبھی محتاج نہ ہو، اور ہمیشہ دامن اہل بیت اطہار ہمارے ہاتھوں میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت قابل، بہت اچھی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب آج مجلس سے خطاب فرما رہے تھے اور سورہ قدر کی تفسیر بیان کر رہے تھے. ماشاء اللہ سے مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر طویل کرے. سوائے کے میں اس کے بعد میں زیارت کے لیے درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے، ہمیشہ کی طرح سے ایک خوبصورت زیارت سے ذرا خوشی ہوگی مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وجہ زیارات آپ سب کی نیابت میں، جملہ مومنین و مومنات نیابت میں زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا.
السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع و ابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد۔ اچھے نکات دیتے ہیں روزانہ آپ، کمال ماشاء اللہ، کمال خوبصورت، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب آپ کا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ ہمیشہ کی طرح زیارت کریں۔ اور میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں تمام حضرات کا جو حاضرین مجلس ہیں اور جو سامعین بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان سب کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور ثواب دارین حاصل کیا۔ اور میں آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ جو آج کی بانی یہ مجلس ہیں ہمارے جناب عنایت رنگ والا صاحب، ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے، پروردگار ان کو بھی کوئی غم نہ دے، ان کو نہایت اپنے خوش و خرم رکھے، ان کی عمر طویل کرے، اور ان کے تمام مرحومین جو خاندان کے ہیں ان کے بلند درجات کے لیے آپ سب دعا کریں۔ اور میں اس کے ساتھ میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جی توفیق ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست آپ نے نظامت کے کام کو انجام دیا، اور مولا آپ کی توفیقات میں اور شکریہ اور بلندیاں عظمت عطا فرمائے۔ تمام ذاکرین اور مولانا صاحب کی آج زبردست تقریر ماشاء اللہ، اللہ اکبر، تمام نئے نقطے حاصل ہوئے۔ ایک اور شاندار تقریر یوں کہیے، بے شک بے شک یقیناً، اور بے شک سبحان اللہ جی ماشاء اللہ سے بس عظیم صاحب سب سے گزارش ہے کہ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے انشاءاللہ۔ تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، شب بخیر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔